مولوی کے بیان کے مطابق اس معجزے کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم سمود کے نمائندے ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن زواب بن عمر بن لبید، ارباب بن سعمر اور جناب نے مزاحمت کی اور کہا کہ اے قوم سمود، ہم عابد اصنام ہیں اور تمہاری قوم کے نمائندے ہیں۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک جادو ہے جو صالح نے کیا ہے۔ ان لوگوں کے اس قسم کے بیانات سے قوم صالح ایمان لانے سے معذور رہی۔ ایک روایت میں ہے کہ جند بن عمر کا چچا زاد بھائی شہاب بن خلیفہ ایمان لانے پر آمادہ تھا، مگر اس کو بھی اسی گمراہ گروہ نے روک دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 6 جو ایمان لائے تھے ان میں سے بھی ایک مرتد ہو گیا تھا۔ ناقہ صالح کی لمبائی 1 میل اور چوڑائی 120 گز تھی۔ قصائی کا بیان ہے کہ ناقہ صالح کی لمبائی اور چوڑائی دونوں 100 گز تھی اور اس کے پاؤں 150 گز اونچے تھے۔ اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے۔ وہ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی جاتی، اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی، لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ انسان اور حیوان پیئیں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ بے روایت 30 سال اور بے روایت 400 سال کی مدت گزر گئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ناقہ جب اس کنویں پر آتی تھی جو ایک روایت کی بنا پر 20 قامت انسانی گہرا تھا اور ایک روایت کی بنا پر عقل اوکلا کی طرح گہرا تھا، یعنی بے انتہا گہرا تھا، تو اس کا پانی منہ تک بھر جاتا تھا اور یہ ناقہ سارے کا سارا پانی پی لیتی تھی۔ پھر وہ جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی، جس سے قوم سمود کے 7 قبیلے سیراب ہوا کرتے تھے اور اس سے مکھن نکالتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں سے دوسرے ممالک میں خرید و فروخت کرتے تھے، یہاں تک کہ توانگر ہو گئے اور کافی مال و دولت اسی ناقہ کے ذریعے سے فراہم کر لیا۔ تواریخ سے ایسے واضح ہوتا ہے کہ ناقہ صالح کے متعلق قوم سمود میں 2 قسم کے خیال والے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ جن کا شمار عوام میں تھا اور وہ اس ناقہ سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی سنوار رہے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اس علاقے میں پہلے سے برسر اقتدار تھے اور مال و دولت کی فراوانی انہی ناقہ صالح سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی تھی، اور وہ اس کے وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ ناقہ صالح سے جو فائدہ عوام حاصل کر رہے ہیں انہی فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ برسر اقتدار طبقے کو پریشانی یہ بھی تھی کہ ناقہ صالح کی وجہ سے ان کے تمام جانور آبادی سے جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ سب اس سے خوف کھاتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ بہت سے جانور ڈر کے مارے مر گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس علاقے میں ایک عورت برسر اقتدار تھی جس کا نام غنیزہ بنت غنم بن مخلدہ تھا اور جس کی کنیت ام غنم تھی۔ یہ عورت بنی عبید بن المحل سے تعلق رکھتی اور زوجہ زواب بن عمر تھی۔ یہ خود بوڑھی تھی، لیکن کئی لڑکیاں تھیں جو حسن و جمال میں مشہور تھی، اور اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام بے روایت سولبی صدوق بنت المحیا بن مہر تھا۔ یہ سہیلی اپنے خالہ کے بیٹے سینم بن حروات بن سعد ابن غطریف بن ہلال سے بیاہی تھی۔ اس کا شوہر مسلمان ہو چکا تھا اور وہ اپنی بیوی کا سارا مال 9 مسلموں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ جب صدوق کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے اسے کہا کہ تو ہمارا مال مسلمانوں پر خرچ نہ کر۔ اس نے کہا میں باقاعدہ مسلمان ہو گیا ہوں اور برابر مال خرچ کروں گا، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو بھی مسلمان ہو جا۔ اس نے انکار کیا اور ساتھ ہی ساتھ برسر پیکار ہو گئی اور بالآخر اس کے سب بچوں کو اپنے قبیلے کے لوگوں میں چھپا آئی۔ جب اس کے شوہر نے بہت زور دیا اور اپنے بچے مانگے تو اس نے کہا کہ جب تک میں اپنے بنی عامالم سے ثالثی نہ کرا لوں کبھی نہ دوں گی۔ شوہر نے کہا بہتر ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ پھر جب اس عورت صدوق کو معلوم ہوا کہ بنی عامالم یعنی میرے چچا زاد بھائی سب ہی مسلمان ہو چکے ہیں تو اس نے محاکمے سے انکار کر دیا، لیکن جب اس کے بنی عامام نے خود اس سے کہا کہ خیر اسی میں ہے کہ اس کے بچے کو دے دو ورنہ برا انجام بھگتو گی، تو اس نے مجبوراً بچے اپنے شوہر کے حوالے کر دیے۔ پھر ان دونوں عورتوں غنیزہ اور صدوق میں قتل ناقہ صالح پر اتفاق ہو گیا۔ اسی دوران میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اسی مہینے میں جس میں ہم خبر کر رہے ہیں ایک شخص پیدا ہوگا جو ناقہ کو پے کرے گا، یعنی اس ناقہ کو قتل کرے گا۔ اس خبر سے عوام بہت پریشان ہوئے کیونکہ صالح علیہ السلام نے اس کے انجام میں نزول عذاب کا بھی حوالہ دیا تھا۔ ان لوگوں کو ایک تو یہ پریشانی تھی کہ جب ناقہ پے کر دیا جائے گا تو ہمارے فائدے جو اس سے ہوتے ہیں ختم ہو جائیں گے، دوسرے یہ کہ عذاب نازل ہوگا،
بنا پر ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس مہینے میں جو بچہ بھی پیدا ہوا اسے قتل کر دینا چاہیے تاکہ ناکیہ پے نہ ہو سکے، یعنی ناکیہ قتل نہ ہو سکے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 9 بچے قتل کیے، لیکن جب 10واں بچہ پیدا ہوا تو اس کا باپ سالف اور ماں قدیرہ فیصلہ سے باغی ہو کر کہنے لگی کہ ہمارے کوئی اولاد اب تک نہیں ہوئی تھی، ہم تو اپنے بچوں کو قتل نہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بچا لیا۔ آرائش سے 16 صفحہ نمبر 41 میں ہے کہ وہ لڑکا جو پیدا ہوا تھا سالف کے نطفے سے نہ تھا بلکہ زنا زادہ تھا، اور ایک شخص صفوان نامی سے پیدا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ سالف اور قدیرہ نے اس بچے کا نام قدار رکھا اور وہ اس کی پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ بے روایت طبری اس بچے کی عمر 20 سال کی ہوئی تو وہ تیر اندازی میں بہت با کمال ہوا اور اس کے دل میں عقر ناکیہ کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے اس خیال کو پروان چڑھانے کے لیے بہت سے لوگوں کو ہمنوا بنایا جو عقر ناکیہ سے بچاؤ کے لیے قوم کے فیصلے کے مطابق اپنی 9 اولادیں قتل کرا چکے تھے۔ پھر وہ دیگر لوگوں کو ہم نوا بنانے کی کوشش کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ وہاں کی بادشاہ غنیزہ نامی عورت سے پیدا ہو گیا جس کا نام بے روایت مجلسی ملکہ تھا۔ قدار وہاں آنے جانے لگا۔ غنیزہ کے دل میں قتل ناکیہ کے جذبات پرورش پا ہی رہے تھے کہ اسے ایک مضبوط ہم نوا قدار مل گیا جس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب کامیابی آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ بے روایت حیات القلوب قدار کا ایک دوست تھا جس کا نام مصدع تھا۔ یہ دونوں ایک عورت پر عاشق تھے۔ قدار کی معشوقہ کا نام کتام اور مصدع کی معشوقہ کا نام اقبال تھا۔ یہ چاروں ہر شب ایک مقام پر جمع ہو کر شراب پیتے تھے اور باہمی داد و عیش دیا کرتے تھے۔ بے روایت علامہ جزائری قدار پستہ قد تھا، آنکھیں اس کی بھوری تھی اور رنگ سرخ تھا۔ غنیزہ نے کتام اور اقبال کو بلا کر ان سے کہا کہ تم لوگ ہمارا ایک ضروری کام کر دو۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ناکہ صالح کو قتل کرنا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کی ترکیب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آج رات کو جب قدار مصدع تمہارے پاس آئیں تو تم ان سے کہو ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہ لگانے دیں گے جب تک تم ناکہ صالح کو قتل نہ کر دو۔ انہوں نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ بے روایت عجائب القصص جب رات آئی اور ان دونوں عورتوں کے پاس قدار اور مصدع آئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آج ناکہ صالح کے پانی پینے کا دن تھا، ہمیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ دوسری نے کہا کہ کاش کوئی مرد ہوتا جو اسے قتل کر کے ساری قوم کا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ سن کر وہ دونوں بولے کہ یہ کون سی بڑی باتیں ہیں، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں باہر نکل آئے اور اپنے ہم نوا تلاش کرنے لگے۔ ان لوگوں کی سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی وہ ہدیات بن مبلغ تھا جو قدار کا ماموں تھا۔ اس کے بعد انہیں دعو بن غنم بن دائرہ ملا جو مصدع کا بھائی تھا۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ پھر 5 آدمی اور تلاش کر لیے۔ پھر ان لوگوں نے عقر ناکیہ پر اجماع کر لیا۔ ادھر عقر ناکیہ کے لیے یہ 7 آدمی تیار ہوئے، ادھر قدار کے تیار کیے ہوئے وہ 9 آدمی جن کے لڑکے قتل کیے جا چکے تھے، وہ خود صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کر کے اس پر عمل کرنے کی سعی بلی کر رہے تھے۔ طبری میں ہے کہ یہ 9 کے 9 حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنا کر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور جا کر ایک پہاڑ کے کوہ میں ٹھہر گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی مسجد سے برآمد ہوں گے تو انہیں اسی وقت قتل کر دیں گے۔ ابھی وہ اس پہاڑ سے نکلنے نہ پائے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس پہاڑ کے بالائی حصے کو ان پر گرا کر واصل جہنم کر دیا۔ جب ان لوگوں کی داستان آبادی میں پہنچی تو عوام میں حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف غلط جذبات برا فروختہ ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ کی وجہ سے پہلے ان لوگوں کے بچے ذبح کیے گئے تھے، اب آپ نے انہیں مروا دیا ہے۔ اے صالح سنو، ہم ناکیہ کو نہیں جانتے، ہم تو اسے قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ قتل کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہوگے۔ الغرض تقریباً تمام لوگ ناکیہ صالح کے خلاف ہو گئے۔ پھر سب نے ناکیہ کو طے کرنے پر اجماع کر لیا۔ قدار و مصدع نے فضائے ملک کو سازگار پا کر ناکیہ کو تاک لیا۔ وہ اس راہ میں جا کر چھپ گئے جس طرف سے ناکیہ صالح پانی پینے کے لیے جاتی تھی۔ وہ جب ادھر سے گزری تو ان لوگوں نے حملہ کیا، لیکن ناکیہ کے رد عمل کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ گئے۔ پھر وہ جب پانی میں مشغول ہوئی تو اس پر حملہ کر دیا۔
پہلے ایک پاؤں پر تیر مارا، پھر تلوار چلائی، پھر دوسرے پیر پر تلوار ماری جس سے وہ منہ کے بل گر گئی۔ پھر تمام علاقے والے اس پر پھٹ پڑے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ بے روایت سولبی جس وقت قدار و مصدع ناکے پر حملہ کر رہے تھے، غنیزہ نے اپنی حسین